اتنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بعض لوگوں کے پیغام ہیں وہ چند پیغام میں پڑھ دیتا ہوں. تسنیم الیاس صاحبہ نے ہیمبرگ جرمنی سے لکھا ہے کہ یہ نظمیں سن کر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور بہت وہ اسے ایک خاص کیفیت میں وہ مبتلا ہیں اور اسے سن رہے ہیں یہ پروگرام. سبھی احمدی میرا خیال ہے سب جگہ اسی کیفیت میں ہوں گے اور خصوصی طور پر جو خلافت جبلی کی جو برکات جن کا یہ حصہ ہے اور ہم مستفید ہو رہے ہیں وہ جذبات ایک مارنے والی بات ہے. یہ عبدالخالق محسن فاروقی صاحب جو آج کے اس مقابلے میں جو پہلے 10 میں شامل تھے انہوں نے یہ ای میل ابھی بھجوائی ہے اور وہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ تھوڑا بہت کم از کم ضرور بتائیں اپنے کامنٹس آج کی جو 10 انٹریز تھیں ان کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی نظمیں پڑھی گئی ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا معیار بہت اچھا تھا اور بہت اچھی پڑھی ہیں. سوائے اکا دکا الفاظ کے بھی تلفظ جو تھا آج بالکل ٹھیک تھا. ایک مثلا آئینہ ہے جو اس کو ایک نے پڑھا تھا اس کے آئینہ کر دیا ورنہ تلفظ کے لحاظ سے بھی بہت اچھے تھے سارے. آج ماشاءاللہ ساری نظمیں ہی بہت معیاری تھیں بہت اچھی تھیں نظمیں. مقابلہ بہت ٹائٹ تھا اور اس کا جو صحیح انصاف ہے وہ بھی مشکل تھا لیکن بہرحال تخلیقی صلاحیت کے حوالے سے کچھ ویریشن ہوگی مارکس میں کچھ طرز کے حوالے سے ویریشن ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پرسنل پریفرنسز ہیں وہ بھی ان کا بھی کچھ تھوڑا بہت انتر شامل ہوگا اور پھر وہ چاروں مارکس کیٹیگریز کے چاروں ججز کے ملا کے ایگریگیٹ کرنے میں ضرور فرق ہوا ہے. وہی پھر اسی وجہ سے کوئی ایک اول آتا ہے کوئی ایک دوم آتا ہے. لیکن تو ہر مقابلے میں دیکھ رہا ہوں یہ نتائج اس میں بہت کم نمبروں سے رہے ہیں مطلب بالکل 10 فائنلسٹ ہم لوگوں نے یہ چن کے جو آئے ہیں یہ تقریباً 750 غالباً 750 لوگوں میں سے جو انٹریز ہیں آئے ہیں بالکل. تو پھر ان میں وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ سبھی ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو اچھا پڑھنے والے ہیں اور تمام دنیا میں جو جن کی مطلب پوزیشن نہیں آئی ہے ان کو بہرحال دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. یہ تو انشاءاللہ ہر کوئی اچھا پڑھ رہا تھا اور یہ جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ یہ تو پرسنل چوائس ہوتی ہے. ہر ایک کسی کو کوئی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے کسی کو کچھ چیز پسند آتی ہے تو ان ساروں کو جب مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے تو اس کی ایک ایوریج نکل آتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ اچھے نہیں تھے. سبھی نظمیں بہت ہی اچھی پڑھی گئی ہیں اور اللہ کرے کہ اس سے بھی بہتر ہوتے چلے جائیں. ان کو باقاعدہ اس کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کرے کہ ایک دن بہت نمایاں ہو کر یہ سامنے آ جائے انشاءاللہ. اب ہم پھر اس پروگرام کے دوسرے دور کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم غالب احمد صاحب سے جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اگر جج صاحبان میں سے کوئی انہیں کچھ کہنا چاہے تو ضرور کہیں. اور السلام علیکم غالب احمد صاحب. وعلیکم السلام. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی آپ کی ہمیں آواز آ رہی ہے آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی پہنچ رہی ہے. ہاں جی تو آپ پھر سنائیں جو آپ کو کلام دیا گیا ہے. جی ایک منٹ. پانی تمام ناز ہے باقی ہے اس کا ناز جس کو بقا پہ ناز ہے وحدت پہ ناز ہے جانے جہاں تجھی پہ تو زیبا ہے ناز بھی یہ کیا کہ چند روز کی
حالت پہ ناز ہے، کیوں کر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل، پیارے مجھے بھی تیری محبت پہ ناز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک چیز ناظرین بھی دھیان میں رکھیں کہ جو لوگ فوری طور پر چند منٹوں کے اندر اندر نظم کو اس کی کمپوز کر کے اور لائیو آن ایئر پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں یہ بڑی ہمت ہے اور بڑی یہ ایک مقابلے کا ایک وہ نازک حصہ ہے جس میں مقابلے میں حصہ لینے والوں کا جو اصل ان کے جو ہیں، جیسا الیاس صاحب کہتے ہوتے پوٹینشیل، وہ بہرحال سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہے کہ یہ بھی بات ہے کہ فون کے اوپر یہ سنوائی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے آواز جو ہے کوئی وہ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہے۔ بالکل، میں غالب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ جی غالب۔ جی بس جی، محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دعائیں تھیں سب کی اور والدہ کی سب سے زیادہ دعائیں تھیں۔ یہ کہ پہلی دفعہ سلیکٹ نہیں ہوا تھا، لیکن میں جو ہے ہمت نہیں آ رہا تھا، تو امید تھی کہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اور یہ بھی بڑی بات تھی کہ اتنے کنٹیسٹنٹ تھے اور اس میں 15 میں میرا نام آ گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ فضل کیا کہ سید جمال صاحب نے حصہ نہیں لیا اور میرا نام آ گیا۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا، ایک جیسے یقین ہی تھا کہ ایک کہانی بن گئی کہ کیسے میرا نام آ گیا۔ میں تو بھولا ہوا تھا، بالکل یاد بھی نہیں تھا کہ کل پروگرام ہے، تو اور آج کل ادھر ویسے بھی ڈیوٹیز وغیرہ چل رہی ہیں تو جاگتے ہیں ساری رات، تو یہ بھی نہیں تھا کہ کس ٹائم کال آپ کی آ گئی اور ایک دم ٹیون بنانی پڑی۔ تو کافی ایک دفعہ تو تھوڑا سا لگا تھا کہ یہ کافی مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ رات بھی ادھر ڈیوٹی پر تھے ہم، اور صبح آ کر 1-2 گھنٹے سو کر پھر میں نے کیا نظم پڑھنا۔ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا شکریہ، بہت بہت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ہم آتے ہیں مقصود علی خان صاحب کی طرف، جن کا تعلق اڑیسہ انڈیا سے ہے۔ انہیں شمس صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ السلام علیکم مقصود صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ سنائیں گے اپنا یہ کلام جو آپ کو دیا گیا ہے؟ جی جی۔ تجھے سب زور قدرت ہے خدایا، تجھے سب زور قدرت ہے خدایا، تجھے پایا ہر ایک مطلب کو پایا، ہر ایک عاشق نے ہے ایک بت بنایا، ہر ایک عاشق نے ہے ایک بت بنایا،
دلبر سمایا، وہی